ماریہ کی آیت نمبر 78 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِمْ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں پھوٹ گئیں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور اس آیت کریمہ کا خلاصہ اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک بار کچھ لوگ اپنا مقدمہ لے کر آئے۔ مقدمہ کچھ یوں تھا کہ ایک قبیلے والے لوگوں کی بکریاں دوسروں کی کھیتیوں میں رات کو گئیں اور ان کی تمام فصل کھا گئیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مقدمہ درج ہوا کہ آپ اس پر فیصلہ فرمائیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ بکریاں جو تھیں وہ تمام کی تمام آپ نے فرمایا کھیتی والے کو دے دی جائیں، کہ ان بکریوں نے جو کھیتی کا نقصان کیا ہے، فرمایا وہ ان بکریوں کی قیمت کے برابر ہے، تو یہ بکریاں ہی تمام کی تمام اس کھیتی والے کو دے دی جائیں۔ پھر یہ معاملہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، تو آپ علیہ السلام کے سامنے جب معاملہ پیش ہوا اور آپ نے فریقین کی باتیں سنی، تو اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر تقریباً 11 سال تھی۔ آپ علیہ السلام نے کچھ یوں لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی کہ بکریاں والا کاشت کرے، یعنی جو بکریوں نے فصل کا نقصان کیا ہے، بکریاں والا جو ہے اس فصل کی کاشت کرے، جب تک کھیتی اس پہلی حالت کو نہ پہنچ جائے تب تک یہ اس فصل کی حفاظت کرے، اور اس وقت تک کھیتی والا جو ہے یہ بکریوں کے دودھ سے نفع اٹھاتا رہے، اور اس حالت پر کھیتی پہنچ جائے جس حالت پر وہ پہلے تھی، تو بکریاں والے کو بکریاں واپس کر دی جائیں۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کا مقدمہ اور آپ علیہ السلام کا یہ فیصلہ لوگوں کو پسند آیا، اور داؤد علیہ السلام نے بھی عمر میں سلیمان علیہ السلام سے بڑے ہونے کے باوجود جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ یاد رکھیں کہ اس معاملے میں یہ دونوں حکم اجتہادی تھے اور ان کی شریعت کے مطابق تھے، جبکہ ہماری شریعت مطہرہ کے اندر اگر ایسا مسئلہ بن جائے تو اس صورت اس کی یہ ہوگی کہ اگر جانور چرانے والا ان جانوروں کے ساتھ ہو تو پھر صورت علیحدہ ہوگی، اور اگر جانور چرانے والا جانوروں کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اس کا جو فصل کا نقصان ہوگا اس کا ذمہ اس کے پر لازم نہیں ہوگا۔ چونکہ ہر شریعت کے اپنے اپنے احکامات تھے، تو ان کی شریعت کے اندر یہ والا معاملہ تھا جو ان دونوں نبیوں نے فیصلہ فرمایا۔ امام مجاہد کا قول ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس مسئلے کا حکم تھا، اور داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا یہ اس کی جو ہے صلح کی صورت تھی۔ اس آیہ مبارکہ سے اب 6 باتیں مزید معلوم ہوئیں۔ نمبر 1 یہ کہ اجتہاد برحق ہے، جو انبیاء کرام نے بھی اجتہاد فرمایا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر بھی ایک جماعت صحابہ کرام کی مجتہدین تھی۔ مجتہد صحابہ کرام وہ تھے کہ جو اپنی عقل سے دین اسلام کے مسائل قرآن و حدیث کو پڑھ کر اخذ کیا کرتے تھے۔ تو اجتہاد برحق ہے، اور اجتہاد کی اہلیت رکھنے والے کو اجتہاد کرنا چاہیے، اور ہر عالم دین اجتہاد بھی نہیں کر سکتا۔ تو مجتہد عالم جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا علامہ ہوتا ہے، جیسے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان جیسے حضرت سیدنا امام ظفر، ابو منصور ماتریدی، تو بہت بڑا علامہ ہوتا ہے جو مجتہد ہوتا ہے۔ تو ہر عالم کو اجتہاد کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام بھی اجتہاد کر سکتے ہیں، کیونکہ سیدنا داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجتہاد کیا۔ اسی طرح نبی سے بھی اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے، تو غیر نبی میں بدرجہ اولا خطا کا احتمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ کائنات کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے، اور اہل بیت اطہار کے اندر بھی جس طرح مولا علی مشکل کشا ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، یہ لوگ بھی معصوم نہیں ہیں۔ اگر یہ بھی کسی معاملے کے اندر اجتہاد کریں گے تو ان سے بھی خطا کا وقوع ہے، تو یہ لوگ بھی معصوم نہیں ہیں۔
تو جب نبی سے اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے تو غیر نبی سے بدرجہ اولا ہو سکتی ہے. اور اسی طرح جب مجتہد عالم کسی مسئلے پر اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ مسئلہ غلط بھی ہو جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے. ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے ٹوٹ سکتا ہے اور نص اجتہاد سے نہیں ٹوٹ سکتی. یعنی قرآن کریم فرقان مجید کا کوئی حکم ہے، حدیث سے ایسی حدیث ہے کہ جو تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، تو ایسی حدیث اور قرآن کریم کی آیت کریمہ سے آپ اجتہاد سے اس آیت یا حدیث پاک کو آپ نہیں توڑ سکتے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطائے اجتہادی پر قائم نہیں رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کی اصلاح فرما دیتا ہے. اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.